السلام علیکم عزیزان محترم، آج کی ویڈیو میں ہم واپس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیریز جہاں تک ہماری پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا ان کو معاف کرنے پر جو ان سے ترک اولا ہوا تھا۔ اس سے آگے کہانی کو لے کے چلتے ہیں، واقعے کو لے کے کہ اس سے آگے کیا ہوا۔ عزیزان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خداوند تیرے اس احسان کے شکرانے میں کہ تو نے میرے قصور کو معاف کر دیا اور دشمنوں کے پنجے میں گرفتار نہ کیا، اور ان تمام نعمتوں کا شکریہ جو مجھے ابتدا سے اب تک مرحمت کرتا رہا ہے۔ میں عہد کرتا ہوں کہ ہرگز مجرموں کی مدد نہ کروں گا اور ظالموں کا طرفدار نہ ہوں گا۔ عزیزان محترم، بلکہ ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں مظلومین اور ستم دیدہ لوگوں کی مددگار رہوں گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی مخفیانہ مدائن کی طرف روانگی۔ عزیزان محترم، فرعونیوں میں سے ایک آدمی کے قتل کی خبر شہر میں بڑی تیزی سے پھیل گئی۔ قرائن سے شاید لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ اس کا قائل ایک بنی اسرائیل ہے، اور شاید اس سلسلے میں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی لیتے تھے۔ البتہ یہ قتل کوئی معمولی بات نہ تھی، اسے انقلاب کی ایک چنگاری یا اس کا مقدمہ شمار کیا جاتا ہے، اور حکومت کی مشینری اسے ایک معمولی واقعہ سمجھ کر اسے چھوڑنے والی نہ تھی کہ بنی اسرائیل کے غلام اپنے آقاؤں کی جان لینے کا ارادہ کرنے لگے۔ لہٰذا ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام شہر میں ڈر رہے تھے، اور ہر لحظے انہیں کسی حادثے کا کھٹکتا تھا، اور وہ نئی خبروں کی جستجو میں رہتے تھے۔ ناگہاں انہیں ایک معاملہ پیش آیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل جس نے گزشتہ روز ان سے مدد طلب کی تھی، انہیں پھر پکار رہا تھا اور مدد طلب کر رہا تھا۔ وہ ایک اور قبطی سے لڑ رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو آشکار طور پر ایک جاہل اور گمراہ شخص ہے۔ تو ہر روز کسی نہ کسی سے جھگڑ پڑتا ہے اور اپنے لیے مصیبت پیدا کر لیتا ہے، اور ایسے کام شروع کر دیتا ہے جن کا ابھی موقع ہی نہیں تھا۔ کل جو کچھ گزری ہے میں تو ابھی اس کے عواقب کا انتظار کر رہا ہوں، اور تو نے وہی کام از سر نو شروع کر دیا ہے۔ بہرحال وہ ایک مظلوم تھا جو ایک ظالم کے پنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ ہوا ابتدا اس سے کچھ قصور ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ضروری ہو گیا کہ اس کی مدد کریں اور اسے اس قبطی کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ اس قبطی کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ کر اسے بنی اسرائیل سے جدا کریں، وہ قبطی چلایا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تیری حرکات سے تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ تو زمین پر ایک ظالم بن کر رہے گا، اور یہ نہیں چاہتا کہ مصلحین میں سے ہو۔ عزیزان محترم، اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل اور اس کے باہر ہر دو جگہ اپنے مصلحانہ خیالات کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع پر ان کے فرعونوں سے اختلافات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ اس لیے تو اس قبطی آدمی نے کہا، یہ کیسی اصطلاح طلبی ہے کہ تو ہر روز ایک آدمی کو قتل کرتا ہے؟ حالانکہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارادہ ہوتا کہ اس ظالم کو بھی قتل کر دیں تو یہ بھی راہ اصلاح میں ایک قدم ہوتا۔ بہر کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ گزشتہ روز کا واقعہ تشت ازبام ہو گیا ہے، اور اس خوف سے کہ اور زیادہ مشکلات پیدا نہ ہوں انہوں نے اس معاملے میں دخل نہ دیا۔ عزیزان محترم، اس واقعے کی فرعون اور اس کے اہل دربار کو اطلاع پہنچ گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس عمل کے مقرر سرزد ہونے کو اپنی شان و سلطنت کے لیے ایک تہدید سمجھا۔ وہ باہم مشورے کے لیے جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا حکم صادر کر دیا۔ عزیزان محترم، جہاں فرعون اور اس کے اہل خانہ رہتے تھے وہاں سے ایک شخص تیزی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں مطلع کیا کہ آپ کو قتل کرنے کا مشورہ ہو رہا ہے، آپ فوراً شہر سے نکل جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ یہ آدمی بظاہر وہی تھا جو بعد میں مومن آل فرعون کے نام سے مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام حزقیل تھا۔
وہ فرعون کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا اور ان لوگوں سے اس کے ایسے قریبی روابط تھے کہ ایسے مشوروں میں شریک ہوتا تھا۔ اسے فرعون کے جرائم اور اس کی کرتوتوں سے بڑا دکھ ہوتا تھا اور اس انتظار میں رہتا تھا کہ کوئی شخص اس کے خلاف بغاوت کرے اور وہ اس کار خیر میں شریک ہو جائے۔ عزیزان محترم، بظاہر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ آس لگائے ہوئے تھا اور ان کی پریشانی میں من جانب اللہ ایک انقلابی ہستی کے علامت دیکھ رہا تھا۔ اسی وجہ سے جیسے ہی اسے یہ احساس ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطرے میں ہیں، نہایت سرعت کے ساتھ ان کے پاس پہنچا اور انہیں خطرے سے بچا لیا۔ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہ شخص صرف اسی واقعے میں نہیں بلکہ دیگر خطرناک موقعوں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے باعتماد اور ہمدرد ثابت ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خبر کو قطعی درست سمجھا اور اس ایماندار آدمی کی خیر خواہی کو بے نگاہ قدر دیکھا اور اس کی نصیحت کے مطابق شہر سے نکل گئے۔ اس وقت آپ خوفزدہ تھے اور ہر گھڑی انہیں کسی حادثے کا کھٹکا رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت خضوع و قلب کے ساتھ متوجہ اللہ ہو کر اس بلا کو ٹالنے کے لیے اس کا لطف کرم کی درخواست کی۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اس ظالم قوم سے رہائی بخش۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ظالم اور بے رحم ہیں، میں تو مظلوموں کا مدافعات کر رہا ہوں اور ظالموں سے میرا کچھ تعلق نہ تھا، اور جس طرح سے میں نے اپنی توانائی کے مطابق مظلوموں سے ظالموں کے شر کو دور کیا، تو بھی اے خدائی بزرگ ظالموں کے شرک کو مجھ سے دور کر۔ عزیزان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ شہر مدائن کو چلے جائیں گے۔ یہ شہر شام کے جنوب اور حجاز کے شمال میں تھا اور قلمرو مصر اور فراغانہ کی حکومت میں شامل نہ تھا۔ عزیزان محترم، اب ہم بات کریں گے کہ مدائن کہاں تھا۔ مدائن ایک شہر کا نام تھا جس میں حضرت شعیب اور ان کا قبیلہ رہتا تھا۔ یہ شہر خلیج عقبہ کے مشرق میں تھا، یعنی حجاز کے شمال میں اور شامات کے جنوب میں۔ وہاں کے باشندے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے اور وہ مصر، لبنان اور فلسطین سے تجارت کرتے تھے۔ آج کل اس شہر کا نام معان ہے۔ عزیزان محترم، نقشے کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کا مصر سے کچھ زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چند روز میں وہاں پہنچ گئے۔